بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ میں ہوں قاسم خان سوری۔ عمران خان صاحب کو عاصم منیر کی جیل میں جھوٹے بے گناہ مقدمات میں قید ہوئے آج 1092 دن ہو چکے ہیں، اور بشرا بی بی کو عاصم منیر کی جیل میں جھوٹے بے گناہ مقدمات میں قید ہوئے آج 828 دن ہو چکے ہیں۔ عمران خان صاحب کو مسلسل 9 ماہ سے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے۔ ان کا آنکھ کا علاج نہیں کرایا جا رہا ہسپتال کے اندر، نہ انہیں ایڈمٹ کیا جاتا ہے، نہ انہیں فیملی سے ملنے دیا جاتا ہے، نہ وکلا سے، نہ نجی ڈاکٹروں سے، اور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح عمران خان اس سسٹم کو مان لے، قبول کر لے، اور عاصم منیر کی بیعت کر لے، یزیدیت قبول کر لے، اور وہ جو ہے آصف علی زرداری اور نواز شریف بن جائے۔ تو عمران خان صاحب تو ڈٹے ہوئے ہیں، اور جس بہادری اور دلیری کے ساتھ 3 سال ہونے والے ہیں 5 اگست کو عمران خان صاحب کو پورے، تو عمران خان صاحب تو ڈٹا ہوا ہے، اور عمران خان صاحب پاکستان کی حقیقی آزادی کی جو جہاد لڑ رہا ہے اس پہ اللہ پہ یقین رکھ کر پاکستانی قوم کو شعور دے چکا ہے، اور جگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب تک ہم اپنے حالات خود نہیں بدلیں گے تو کوئی بھی جو ہے وہ باہر سے آ کے ہمارے حالات نہیں بدلے گا، ہم نے خود مقابلہ کرنا ہے۔ تو یہ تو ہے صورتحال، ہم سب کو پتہ ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ رجیم چینج آپریشن کے بعد 2022 اپریل سے اب تک جو ہے وہ آرمی اسٹیبلشمنٹ ہی جو ہے پہلے امپورٹڈ سرکار لے کے آئی، اس کے بعد 8 فروری 2024 کے الیکشن کو عمران خان صاحب کو قوم نے ووٹ دیے، 200 سے زیادہ سیٹیں دی، 17 سیٹوں والوں کو انہوں نے حکومت دے دی، آصف علی زرداری کو جو ہے وہ صدر بنا دیا، شہباز شریف کو جو ہے دوبارہ سے وزیر اعظم بنا دیا، کٹ پتلی جو ہے وہ ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ مریم صفدر کو پنجاب دے دیا، 2 صوبے پیپلز پارٹی کو دے دیے، اور خیبر پختونخوا میں عمران خان صاحب کی ہماری پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنی۔ جب سے اب تک 5واں بجٹ یہ حکومت پیش کر چکی ہے۔ یہ حکومت بنائی گئی ہے عاصم منیر نے، اس کے پیچھے ہے آرمی اسٹیبلشمنٹ، اور یہ سب کچھ جو ناکامی آج ہے جس کا یہ خود اعتراف اب کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے ناکام ہو چکی ہے حکومت، یہ اسٹیٹ کی پالیسیز، اس کا جو طریقہ کار ہے وہ ناکام ہو چکا ہے۔ تو آپ دیکھیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، دہشت گردی ہے، بلوچستان جو ہے وہ ہاتھ سے نکل رہا ہے، خیبر پختونخوا میں ڈرون حملے، آزاد کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ اب سب کے سامنے ہے۔ تو اب میں آتا ہوں، یہ جو موجودہ اب یہ اپنا پینتھرا بدل رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ محسن نقوی آ گیا، اور محسن نقوی کہتا ہے کہ جی یہ تو سسٹم ہی ناکام ہو چکا ہے اور اس سسٹم کو بدلنا چاہیے، اور اب جو ہے نئے صوبے آئیں یا جو ہے وہ صدارتی نظام آئے، یہ اب ایک نیا جو ہے وہ آپ کو جو ہے شوشہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ خود ناکام ہو گئے ہیں۔ آزاد کشمیر بلوچستان سے حالات سے جو ہے وہ لوگوں کی توجہ دوسری طرف لانا چاہتے ہیں۔ تو محسن نقوی نے تو کھل کے کہا، اس کی خود کی کیا حیثیت ہے ہم سب کو پتہ ہے، یہ جو ہے عاصم منیر کا منظور نظر ہے، بغل بچہ ہے، اور سیاست میں ایک ووٹ لے کے نہیں آیا، یہ صرف اور صرف جو ہے چمچہ گیری سے آج جو ہے وہ پاکستان کا کرتا دھرتا بنا ہوا ہے، اور جو جیتے ہوئے لوگ تھے ان کو ہرا دیا گیا۔ عمران خان جو سب سے پاپولر لیڈر ہے اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ پہلے یہ والا جو ہے بیانیہ آیا ایک دم محسن نقوی کا، اور اس کے ایک دم بعد ہی ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل احمد شریف چودھری صاحب جو ہے وہ پریس کانفرنس کے لیے آ گئے، اور پریس کانفرنس میں جو ہے وہ انہوں نے آتے ساتھ ہی جو ہے وہ پھر جو ان کی باتیں ہیں کہ بس جو ہے وہ فوج کے جرنل ہی جو ہے وہی وفادار ہیں۔ میرے جیسے عام نوجوان جو پاکستان کی بہتری کا خواب لے کر عمران خان کے ساتھ آئے، جڑے، عام خاندانوں سے، مڈل کلاس کو عمران خان اوپر لے کے آیا، تو ہم تو سارے ہو گئے جی غدار، ہم تو ہو گئے ملک دشمن۔ تو اب جو انہوں نے پھر بیانیہ بنایا ہے، اور انہوں نے آ کے جی پوری رپورٹ ایک قسم کی پیش کی، یہ ہمیشہ سے اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ 2026 کے اندر ابھی تک جو ہے وہ رواں سال کتنے فوجی آپریشن ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ٹوٹل جو ہے 40,348 انٹیلیجنٹ بیس فوجی آپریشن ہو چکے ہیں پورے پاکستان کے اندر، اور اس کے اندر سب سے زیادہ آپریشن انہوں نے کہا کہ 31,080 آپریشن بلوچستان کے اندر، خیبر پختونخوا میں 7,177 آپریشن، اور دیگر پاکستان کے حصوں میں 9,091 آپریشن۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جی بلوچستان کے بارے میں جو ہے وہ غلط باتیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ بلوچستان میں امن امان کی صورتحال خراب ہے، بلوچستان صحیح ہے۔ تو خود کہہ رہے ہیں کہ 40,348 آپریشن میں سے 31,000 جو ہے وہ 80 آپریشن جو ہے وہ بلوچستان میں ہوئے ہیں۔ تو یہ جو انہوں نے آپریشن سے بتایا، اس میں 77% تو بلوچستان میں آپریشن بنتا ہے،
اور پھر انہوں نے الزامات بلوچستان کے لگائے. میں ایک ایک پہ آؤں گا. سب سے پہلے میرے پاکستانیوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو انہوں نے آپریشن 2026 کا بتایا ہے 77%، 31,080 آپریشن جو ہے انہوں نے انٹیلیجنس بیٹس جو ہے بلوچستان میں کیے ہیں. تو میں آتا ہوں سب سے پہلے. پاکستان بنا 1947 میں، لیکن بلوچستان میں پہلا ہی آپریشن کر دیا 1948 کے اندر. دوسرا آپریشن انہوں نے کیا بلوچستان کے اندر 1958 سے 1959 کے دوران، اور اس دوران جو ہے وہ نوروز خان جو پہاڑ پہ چلا گیا تھا اپنے ساتھیوں کے خلاف جدوجہد کر رہا تھا، اس کو قرآن کا واسطہ دے کر جو ہے وہ پہاڑ سے نیچے لے کے آئے. لیکن اس کے بعد ہی ایک دم ہی جو ہے 15 مئی 1959 کو ان کے 150 ساتھیوں سمیت ان کو گرفتار کر لیا گیا. 15 جولائی 1960 کو ان کے بیٹے اور بھتیجوں سمیت 7 لوگوں کو حیدرآباد جیل کے اندر پھانسی دے دی گئی. نواب نوروز خان جو ہے وہ بزرگ تھے. 1964 میں کولو جیل کے اندر وہ فوت ہو گئے. تو یہاں سے جو ہے آپ دیکھیں کہ بگاڑ شروع ہے. اس کے بعد تیسرا آپریشن 1962 سے لے کر 1963 تک کیا گیا. چوتھا آپریشن 1973 سے لے کر 1977 تک کیا گیا. پانچواں آپریشن 2005 سے 2006 جب نواب اکبر بگٹی کو شہید کیا گیا. اور اب آپ دیکھ لیں 2026 ہے اور اس کے اندر بھی پاکستان کے 77% آپریشن، 31,080 آپریشن جو ہے انٹیلیجنس بیس وہ بلوچستان میں ہو رہے ہیں. 20 سے زیادہ اضلاع کے اندر ریڈ ختم ہو چکی ہے. بلوچستان کا جو کیپٹل ہے کوئٹہ کے اندر دندناتے پھرتے ہیں دہشت گرد. وہاں پر جو ہے ابھی ہنا اڑک میں نے آپ کو بتایا جو بالکل کوئٹہ کینٹ کے ساتھ ہے، وہاں پر جو ہے راکٹ مار رہے ہیں، لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں، بے گناہ شہریوں کو مار رہے ہیں. زیارت کے اندر آپ نے دیکھا پولیس کے جوانوں کو شہید کر دیا، ان کی لاشیں تک اٹھانے کے لیے فورسز نہیں گئیں. ان کے خاندان گئے، وہاں پہ ایمبولینس تک نہیں تھی جو ہے وہ پولیس کی لاشوں کے لیے. تو سراپا احتجاج. اب جو ہے وہ الزامات لگا رہے ہیں بلوچستان میں، یہ بتا رہے ہیں کہ جی کیا ہوا. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ انہوں نے کتنی کہا ہے کہ شہادتیں ہوئی ہیں. تو بلوچستان کے اندر جو ہے وہ پہلے تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہاں کے جو نواب اور سردار ہیں یہ ترقی نہیں چاہتے، یہ اپنے لوگوں کو تعلیم بھی نہیں دیتے. تو پہلی بات یہ ہے کہ نوابوں سرداروں کو تو تم نے پالا ہوا ہے، تم جو ہے ان کو جو ہے وہ جتاتے ہو، ان کو جو ہے تمام اختیارات دیتے ہو. وہاں کا اے سی، ڈی سی، پولیس والا، ہیلتھ افسر، ایجوکیشن افسر، جنگلات افسر، سارے افسر تو آپ ان کے ماتحت بنا دیتے ہو. پورے صوبے میں جو سیکٹر کمانڈر ہوتا ہے وہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے تمام سیاستدانوں کو، اور کور کمانڈر. تو پہلے تو آپ ان کو چلاتے ہو، پھر کہتے ہیں کہ جی لیوز جو ہے وہ یہ اپنی چوکیداری کے لیے رکھتے ہیں، اپنے جو ہے قبیلے کے لوگوں کو اس میں رکھ دیتے ہیں، ان کی تنخواہیں بھی لیتے ہیں. تو کیا آپ اندھے ہو؟ آپ کو نہیں پتا اس سسٹم کا؟ تم ہی نے تو یہ سسٹم بنایا ہوا ہے. جب انگریز گئے تو کالے انگریز تم بن گئے، اور تم نے اسی طرح جس طرح انگریزوں نے نوابوں اور سرداروں سے جو ہے وہ چلا رہے تھے ریاستوں کو، تو تم نے بھی تو وہی فارمولہ اپنایا، اور اسی طرح جو ہے وہ انہی لوگوں سے تم نے آج تک چلایا ہے. اور پھر باریاں لگا دیتے ہو، ایک سردار کو جتاتے ہو، اگلی دفعہ اس کے مخالف کو پھر جتا دیتے ہو، پھر اس کو روکتے ہو، پھر اس کو جتا دیتے ہو. اور ایک دوسرے کی کمزوریاں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں نوابوں اور سرداروں کی، اور نواب اور سردار بھی ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو اور مضبوط کرتے ہیں. انہوں نے بھی اپنے آپ کو جو ہے اپنی جاگیریں بنا لی ہیں، اسلحہ لے لیا ہے. تو وہ ان کے مرہون ملت ہے، یہ پھر ان کو بلیک میل کرتے ہیں. تو یہ ہو گیا نوابوں اور سرداروں کا. تو عام نوجوانوں کو کیوں نہیں لاتے؟ عام نوجوان جب جیتتا ہے بلوچستان سے پی ٹی آئی کا، تو اس کو تو تم فارم 47 کے ذریعے ہرا دیتے ہو. تو تم تو خود بے انصافی کرتے ہو، تم تو آئین پہ نہیں چلتے، قانون پہ نہیں چلتے، اور یہ سارا کچھ انہوں نے پالا ہوا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی یہی نواب اور سردار جو ہے وہ سمگلنگ کرتے ہیں، یہی ڈیزل لے کے آتے ہیں، یہی منشیات لے کے آتے ہیں. تو تم ہو بارڈرز پہ، تم ہمیں دھوکہ مت دو. سب سے زیادہ سمگلنگ جو ہے وہ خود یہ فورسز کرتی ہیں. ان کے بغیر کسی کا باپ بھی جو ہے وہ بارڈر سے کوئی سامان نہ ادھر گاڑی لا سکتا ہے، نہ ادھر سے اسلحہ لا سکتا ہے، نہ منشیات. تو اس کے پیچھے تو سب سے پہلے یہ خود ہیں. یہ خود ڈیزل کے کاروبار میں، پیٹرول کے کاروبار میں سب سے زیادہ یہ ملوث ہیں. اور ہر چیز کو، جتنے بھی بارڈر کے جو قبائل ہیں اس میں تو انہوں نے اپنے آدمی بھرتی کیے ہوتے ہیں، اور انہی کے ذریعے یہ تمام چیزیں کرواتے ہیں. اب آ جائیں جی کہ اگر ہم انہیں کہتے ہیں کہ سمگلنگ روکو، تو یہ دہشت گردی کا ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم دہشت گردی کر دیں گے، اور یہ غیر قانونی پرمٹس لیتے ہیں. پرمٹس دیتا کون ہے؟ تو تم ہی تو دیتے ہو. یہ جتنے بھی تم نے بنائے ہوئی ہے وفاقی حکومت یا صوبائی حکومتیں، یہ تو تمہاری باندھی ہیں. تو سب کچھ تو کرتے تم ہو. تم لوگوں پہ الزام لگاتے ہو. عمران خان نے آنکھیں کھول دی ہیں. اب تم یہ نہیں کر سکو گے کہ تم سیاستدانوں پہ الزام لگاؤ اور لوگوں پہ، عام لوگوں پہ الزام لگاؤ. تو سب کے پیچھے تم ہو، اور یہ سب بگاڑ جو ہے وہ
آج اسی وجہ سے ہے کہ پاکستان کی آرمی اسٹیبلشمنٹ جرنل جو ہے وہ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، پاکستان کے قانون کو نہیں مانتے، پاکستان کی عدالتوں کو نہیں مانتے، پاکستان کی پارلیمنٹ کو نہیں مانتے، پاکستان کے لوگوں کے ووٹوں کی طاقت کو نہیں مانتے، اور جس پر بھی چاہتا ہے لیبل لگا دیتے ہیں غداری کا۔ یہ فیصلہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کریں گے، کون سیاست کرے گا کون نہیں، یہ لوگوں پہ ریڈ نشان لگاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو سب سے برائی کی جڑ تو وہ ہے کہ تم قانون کو نہیں مانتے، اور پھر کہتے ہیں کہ پاکستان نمبر 1 ہے۔ وہ پاکستان تو سیاست کی وجہ سے بنا تھا، پاکستان کی ریاست قائد اعظم نے جو سیاست کی پھر بنا، تو سیاست تو کریں گے ہم، اور سیاست کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پاکستان کو نہیں مان رہے کہ پہلے نمبر پہ پاکستان ہے، ریاست ہے تو سیاست ہے، جان بھی ہماری ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے، ہم تم سے زیادہ ہم تنخواہ بھی نہیں لیتے، ہم اس کے بغیر جو ہے اپنے ملک کے لیے آخری خون کے قطرے تک جو ہے ہم آواز اٹھا رہے ہیں، اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ عمران خان 3 سال سے قید تنہائی میں پڑا ہوا ہے، جبر ظلم تمہارا سہ رہا ہے، لیکن نہیں جھک رہا پاکستان کے لیے، اپنے مسلمانوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے، 25 کروڑ لوگوں کے لیے۔ پھر کہتے ہیں کہ جی 7 کروڑ آبادی تھی، اب تو 25 کروڑ ہو گئی ہے، تو صوبے تو وہی تھے، اب صوبے بڑھا دینے چاہیے۔ یہ تمہارا نیا ڈرامہ نہیں چلے گا۔ تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ تم صوبوں کی بات کرو؟ تم پہلے یہاں پہ فری اینڈ فیئر الیکشن تو کراؤ۔ سب سے پہلے تو تم جاؤ بیرکھوں میں، تم واپس جاؤ اپنی پوزیشن میں، آئینی پوزیشن میں، اور چھوڑ دو عوام کو، عوام اپنا فیصلہ خود کر لے گی، بات شعور ہو چکی ہے۔